تاریخ میں ایک ایسا سپہ سالار بے گزرا جس نے اپنی زندگی میں درجنوں جنگیں لڑیں، مگر کبھی شکست نہ کھائی۔ ایک ایسا جنگ جس کی جنگی حکمت عملی آج بھی دنیا کے بڑے فوجی اداروں میں مثال کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ ایک ایسا انسان جس کا نام سن کر دشمن کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا۔ The field is ours at great cost. May God forgive the fallen and guide us home. اور سب سے حیران کن بات، اسے یہ لقب کسی بادشاہ نے نہیں دیا، کسی سلطنت نے نہیں دیا، بلکہ یہ لقب اسے رسول اکرم کی زبان مبارک سے ملا۔ صفا اللہ و اللہ کی تلوار۔ یہ کہانی ہے عظیم مسلم جرنیل خالد بن کی سن 592 عیسوی مکہ کی تبتا ہوا موسم اور قریش کا طاقتور قبیل، انہی حالات میں خالد بن ولد پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو عرب میں عزت، طاقت اور جنگی مہارت کے لیے مشہور۔ The tents are near. Keep pace. The camels are weary. بچپن ہی سے خالد عام بچوں جیسے نہیں تھے، ان کی دلچسپی کھیلوں سے زیادہ گھوڑوں ہتھیاروں اور جنگی مشقوں تھی۔ وہ گھنٹوں گھوڑ سواری کرتے، تلوار کے وار سیکھتے اور جنگ عرب معاشرے میں اس وقت طاقت ہی سب کچھ تھی، جو زیادہ طاقتور تھا وہی عزت پاتا تھا۔ خالد بن ولد آہستہ آہستہ اسی طاقت کی علامت بنتے جا رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور مکہ میں ایک آواز بلند ہوئی۔ یہ آواز اسلام کی تھی۔ رسول اکرم نے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی، لیکن قریش کے بہت سے لوگوں کی طرح خالد بن ولد بھی ابتدا میں اسلام کے مخالف تھے۔ وہ قریش کی طاقت کا حصہ تھے اور اسلام کو اپنے نظام کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ پھر آیا وہ واقعہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ سن 625 عیسوی بیٹا اب جنگ شروع ہوئی۔ Hold the line, they're attacking from behind. ابتدا میں مسلمان غالب نظر آ رہے تھے، دشمن پیچھے ہٹنے لگا، لیکن پھر ایک اہم غلطی ہوئی۔ مسلمانوں کے کچھ تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے۔ خالد بن ولد نے دور سے یہ منظر دیکھا۔ ایک عظیم کمانڈر صرف لڑتا نہیں، وہ دیکھتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی گھڑ سوار فوج کو حرکت دی۔ وہ پہاڑ کے پیچھے سے نکلے اور اچانک عقب سے حملہ ہر طرف گرد اڑنے لگی، تلواریں ٹکرانے لگی، چیخیں بلند ہونے لگی۔ اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ یہ خالد بن ولد کی ذہانت تھی، لیکن وقت کے ساتھ ایک عجیب چیز ہونے لگی۔ خالد سوچنے لگا، اگر اسلام غلط ہے تو پھر اسے ختم کیوں نہیں کیا جا سکا؟ کیوں لوگ اس کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں؟ یہ سوالات ان کے دل میں بڑھنے لگے، اور پھر وہ لمحہ آیا۔ سن 629 عیسوی خالد بن ولد نے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ رسول اکرم کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ صرف ایک شخص کا مسلمان ہونا نہیں تھا، یہ اسلام کی فوج میں ایک عظیم جنگی دماغ کی شمولیت تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک عظیم آزمائش سامنے آ گئی۔ بیٹا اب مسلمان صرف 3000 تھے،
اور دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ مسلمانوں کے بڑے کمانڈر ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے۔ فوج میں بے چینی پھیل رہی تھی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ تب خالد بن ولد آگے بڑھے۔ انہوں نے کمان سنبھالی۔ انہوں نے فوراً صورتحال کا جائزہ لیا۔ پھر ایسی حکمت عملی اپنائی کہ دشمن حیران رہ گیا۔ فوج کی ترتیب بدلی۔ دائیں بائیں دستوں کی جگہ تبدیل کی گئی۔ ایسی کی گئی جیسے نئی کمک میدان میں آ گئی ہو۔ دشمن پریشان ہو گیا اور خالد بن ولد مسلمانوں کی فوج کو محفوظ نکال لائے۔ یہ ایک ناقابل یقین کارنامہ تھا۔ اس کے بعد رسول اکرم نے فرمایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اسی دن سے انہیں صفا اللہ کہا جانے لگا۔ رسول اکرم کی وفات کے بعد عرب میں بہت سے فتنے کھڑے ہوئے۔ کئی قبائل بغاوت پر اتر آئے، لیکن خالد بن ولد میدان میں موجود تھے۔ جہاں بغاوت ہوئی وہاں خالد پہنچے، جہاں خطرہ پیدا ہوا وہاں خالد کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فتنوں کا خاتمہ کیا، پھر عراق کا رخ کیا۔ اس وقت فارسی سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کے پاس بڑی فوجیں تھیں، بہترین ہتھیار تھے، مگر ان کے سامنے خالد بن ولد تھے۔ ایک جنگ، پھر دوسری جنگ، پھر تیسری، فتح پر فتح، کامیابی پر کامیابی۔ دشمن حیران تھا کہ آخر یہ شخص ہے کون؟ پھر شام کی سرزمین کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ وہاں مسلمانوں کا سامنا رومی سلطنت سے تھا، اور پھر آیا تاریخ کا عظیم مرکہ سن 636 عیسوی۔ بیٹا اب یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ مستقبل کا فیصلہ تھا۔ ایک طرف عظیم رومی سلطنت، دوسری طرف مسلمان، اور مسلمانوں کے دال خالد بن ولد۔ انہوں نے میدان کا جائزہ لیا، فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، گھڑ سواروں کو خاص ترتیب دی، اور پھر حملہ شروع کیا۔ زمین کانپنے لگی، گھوڑوں کی آوازیں گونجنے لگیں، تلواریں چمکنے لگیں، گرد آسمان تک اٹھنے لگی، اور دشمن کی صفیں ٹوٹنے لگیں۔ یہ خالد بن ولد کی عظیم ترین فتوحات میں سے ایک تھی۔ یرموک کی فتح کے بعد تاریخ بدل گئی، شام کے دروازے کھل گئے، اسلامی سلطنت مزید مضبوط ہو گئی۔ لیکن سب سے حیران کن بات ابھی باقی تھی۔ خالد بن ولد نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ میدان جنگ میں گزارا۔ ان کے جسم پر زخم ہی زخم تھے، تلواروں کے نشان، نیزوں کے وار، تیروں کے زخم۔ لیکن اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود وہ میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکے۔ جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا، انہوں نے اپنے جسم کی طرف دیکھا، اور ایک ایسا جملہ کہا جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، میرے جسم پر ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو، پھر بھی میں بستر پر مر رہا ہوں۔ سن 642 عیسوی، شام کے شاہ میں یہ عظیم سپہ سالار دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے، وہ تاریخ بن جاتے ہیں۔ خالد بن ولد بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ ایک ایسا نام جسے کبھی شکست نہ ہوئی، ایک ایسا جرنیل جس کی بہادری آج بھی مثال ہے، ایک ایسا انسان جسے دنیا ہمیشہ صفا اللہ کی تلوار کے نام سے یاد رکھے گی۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوبو کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں لکھیں صفا اللہ خالد بن ولد۔